آپ سو جاؤ. جب آپ کی نیند پراپر ہوگی تو آپ کے اخلاق کیا ہو جائیں گے؟ بولو نا. تو لوگ سمجھیں گے یہ اندر سے کیا ہو گیا ہے ٹھیک، حالانکہ یہ اصل میں اندر سے خراب تھا ہی نہیں. یہ تو ایک وقتی طور پر نیند نہ ہونے کی وجہ سے سیٹنگ کیا ہو گئی تھی. ڈاکٹر نے کچھ نہیں کیا، کنٹرول پینل پہ جا کے سیٹنگ میں گیا ہے وہ، اس نے دیکھا کہ جو وائرس آیا ہوا ہے، اینٹی وائرس چلایا، وہ کیا کر دیا، اڑا دیا. ریفریش کیا، سلا دیا. دوبارہ اٹھے تو ونڈو جب ریفریش ہوتی ہے تو بہت سے ہم نے دیکھا ہے موبائل میں، بعض دفعہ نیٹ نہیں چل رہا، بعض دفعہ مسئلہ ہے، ابے ری اسٹارٹ مار اس کو. ہمیں نہیں پتا وہ کیوں صحیح ہوا لیکن صحیح ہو جاتا ہے. تو کیا کرتے ہیں اس کو، ری اسٹارٹ مارو، سیٹ ہو. بہت دفعہ ہوتا ہے، ایک دفعہ نہیں تو 2 دفعہ ری اسٹارٹ کر دو. ری اسٹارٹ سے کاکڑ دن نہ ہو جاتا ہے. تو جب انسان سو کے اٹھتا ہے نا تو وہ بھی اصل میں کیا ہے، ری اسٹارٹ ہوتا ہے. دن بھر کی ٹینشنیں، پیسوں کے معاملات، اور ویسے جسمانی تھکاوٹ، بیگم سے پھڈے، سسرال کے جھگڑے، سیاسی باتیں ہیں بھائی، وہ درجنوں ٹینشنیں لے کے بستر پہ دھڑام سے گرتا ہے اور دماغ کا کنیکشن اللہ اس دنیا سے ختم. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، قرآن کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو سبات، سبت کاٹنے کو کہتے ہیں چیزیں نیند بھی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی ایک ایسی مشین بنایا ہے جو عام مشینوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس میں ماحول کے لحاظ سے تبدیلی آتی رہتی، باہر کے اثرات لیتی. جیسے اس کی باڈی باہر کے ماحول سے متاثر ہوتی، ایسے ہی اس کے اندر کا انسان بھی باہر کے ماحول سے متاثر. یہ اندر کا انسان کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ ماہر نفسیات ہوتے ہیں جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں. کیا یہ آپ کی آنکھیں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں بھائی؟ آپ کی ناک ٹھیک کرتے ہیں، یہ آپ کے گردے میں سے پتھری نکالتے ہیں، یہ آپ کی نفسیات کو سیٹ کرنے کی بولیں کوشش کرتے ہیں. تو یہ نفسیات کیا ہے، یہ اندر کا انسان ہے. احادیث میں باہر کے انسان سے زیادہ اندر کے انسان کی اصلاح کی کوشش پر زور دیا گیا ہے. ڈاکٹر باہر کے آدمی کو ٹھیک کرتا ہے، اس نے میڈیکل سائنس میں یہی کچھ پڑھا ہے. اندر ٹھیک کرنے کی طاقت اس میں، بولے یہ خوب سمجھ لیں، اندر کا انسان ٹھیک کرنے کی اتھارٹی اللہ نے صرف پیغمبروں کو دی ہے، اور یہ صلاحیت بھی اللہ نے صرف پیغمبروں کو دی ہے. یہ صلاحیت نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس بولیں نہیں ہے. آج لوگ اپنا اندر ٹھیک کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، سائیکالوجسٹ سے، سائیکیٹرک سے. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے آپ کی. ہاں، کسی سائیکالوجسٹ سے آپ رابطہ اندر کا انسان ٹھیک کرنے کے لیے اس وقت کر سکتے ہیں جب اندر خرابی باہر خرابی کی وجہ سے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دماغی ہوتی ہیں، کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی کی اندر کی سیٹنگ بھی خراب. تو وہ اندر کی سیٹنگ باہر کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، اس کے لیے ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دے کے یا کچھ دائیں بائیں کر کے وہ کیمیکل آپ کے سیٹ کر دے گا. ایک آسان سی مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کو اگر نیند نہیں آتی تو یہ باہر کی سیٹنگ کی خرابی ہے نا، دماغ، یہ باہر کی خرابی ہے نا، باہر کا آدمی خراب ہے، مشین خراب ہے، آپ کو نیند، دماغ کی کچھ بھی ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں، آپ میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، بات بات پہ غصہ آتا ہے. تو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ اندر سے ٹھیک ہے، بدتمیز آدمی ہے، بد اخلاق ہے. لیکن یہ اصل میں اندر سے ٹھیک نہ ہونا، باہر کی سیٹنگ آؤٹ ہونے کی وجہ سے سو نہیں رہا بیچارہ. سمجھتے ہیں؟ تو ڈاکٹر یہ کرے گا، نیند کی گولیاں دے دے گا، آپ سو جاؤ. جب آپ کی نیند پراپر ہوگی تو آپ کے اخلاق کیا ہو جائیں گے؟ بولو نا. تو لوگ سمجھیں گے یہ اندر سے کیا ہو گیا ہے ٹھیک، حالانکہ یہ اصل میں اندر سے خراب تھا ہی نہیں. یہ تو ایک وقتی طور پر نیند نہ ہونے کی وجہ سے سیٹنگ کیا ہو گئی تھی. ڈاکٹر نے کچھ نہیں کیا، کنٹرول پینل پہ جا کے سیٹنگ میں گیا ہے وہ، اس نے دیکھا کہ جو وائرس آیا ہوا ہے، اینٹی وائرس چلایا، وہ کیا کر دیا، اڑا دیا. ریفریش کیا، سلا دیا. دوبارہ اٹھے تو ونڈو جب ریفریش ہوتی ہے تو بہت سے ہم نے دیکھا ہے موبائل میں، بعض دفعہ نیٹ نہیں چل رہا، بعض دفعہ مسئلہ ہے، ابے ری اسٹارٹ مار اس کو. ہمیں نہیں پتا وہ کیوں صحیح ہوا لیکن صحیح ہو جاتا ہے. تو کیا کرتے ہیں اس کو، ری اسٹارٹ مارو، سیٹ ہو. بہت دفعہ ہوتا ہے، ایک دفعہ نہیں تو 2 دفعہ ری اسٹارٹ کر دو. ری اسٹارٹ سے کاکڑ دن نہ ہو جاتا ہے. تو جب انسان سو کے اٹھتا ہے نا تو وہ بھی اصل میں کیا ہے، ری اسٹارٹ ہوتا ہے. دن بھر کی ٹینشنیں، پیسوں کے معاملات، اور ویسے جسمانی تھکاوٹ، بیگم سے پھڈے، سسرال کے جھگڑے، سیاسی باتیں ہیں بھائی، وہ درجنوں ٹینشنیں لے کے بستر پہ دھڑام سے گرتا ہے اور دماغ کا کنیکشن اللہ اس دنیا سے ختم. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، قرآن کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو سبات، سبت کاٹنے کو کہتے ہیں. عجیب چیز ہے نیند بھی، نیند عجیب چیز. آپ جب اپنے جسم کو تھکاتے ہو
تو آرام کا طریقہ یہ ہے کہ جسم کام کرنا چھوڑ دے. جیسے آپ بازوؤں سے ویٹ اٹھا رہے بالآخر تھکتا ہے نا آدمی کا, ہاتھ تھک جائے گا. تو آرام کیسے دو؟ ویٹ اٹھانا چھوڑ دو. جم میں آپ نے دیکھا ہوگا ویٹ اٹھاتے ہیں, 15ویں سیٹ پہ جا کے چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں نا, آوازیں آ رہی ہوتی, تو اس کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں, پھر دوبارہ اٹھاتے ہیں. تو آپ چل کے تھک جاتے ہو, اس کا حل کیا ہے؟ ٹانگوں کو تھوڑی دیر آرام دو, بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چلنے کے قابل ہو جاؤ گے, ریلیکس ہو جائیں گے نا آپ کے پاؤں. لیکن دماغ جو سارا دن سوچتا ہے نا, دماغ کا دیکھو, جس باڈی کا جو کام اللہ نے لگایا ہے اس سے وہ کام لینا چھوڑ دو تو باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کام لینا چھوڑ دیں نا, ہاتھ سے وزن اٹھانا چھوڑ دیں تو ہاتھ کیا ہو جائیں گے؟ ریسٹ. چلنا چھوڑ دیں تو ٹانگوں کو کیا ملے گا؟ ٹانگوں کا کام ہے چلانا. اچھا, آج کل ٹانگوں کا کام چلنا رہا نہیں. آج کل ٹانگوں کا کام سوائے پینٹ پہننے کے, پینٹ باندھنے کے, کیونکہ اگر ٹانگ نہ ہوتی تو شلوار کہاں پہنتے ہم, پینٹ کہاں پہنتے. چلنا پھرنا لوگوں نے کیا کیا ہے؟ چھوڑ دیا. ہر کام بائک پہ ہو رہا ہے, ہر کام بس میں ہو رہا ہے, ہر جہاز میں جا رہے ہیں, بسوں میں جا رہے ہیں, تو چلنا پھرنا کیا ختم. تو ٹانگیں تو برباد ہوں گی نا, گھٹنوں کی بیماریاں, اور یہ جو کچھ مسجدوں میں دیکھو کتنی کرسیاں آتی چلی جا رہی ہیں. تو ٹانگ کو اللہ نے پیدا کس کے لیے کیا ہے؟ یہ چلے گی تو فٹ رہے گی. تو اب چل کے تھک گئے تو ٹانگ کا کام تھا چلانا, پاؤں کا کام تھا چلانا, پاؤں سے وہ کام لینا چھوڑ دیں وقتی طور پہ. جب تھک جائیں تو وہ دوبارہ کیا ہو جائیں گے؟ فریش ہو جائیں گے. اب دماغ کا کام کیا ہے؟ بولو نا. دیکھو, آنکھوں کا کام ہے دیکھنا. ہم کوئی مطالعہ کر رہے ہو, اسٹڈی کر رہے ہو, جو ونس اپون اے ٹائم لوگ کیا کرتے تھے, اب تو ختم ہوگی. تو تاریخ بھی ڈرامے دیکھ کے سیکھ رہے ہیں. حالانکہ ہسٹری ہے نا وہ کتابوں میں ہوتی ہے. مولانا اسماعیل ریحان صاحب کی کتابیں ہسٹری پہ, تاریخ پہ ضرور پڑھیں آپ لوگ, تاکہ یہ جو بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگوں نے جھگڑے کھڑے کیے ہوئے ہیں نا حضرت معاویہ پہ الزامات, مستند تاریخی کتاب ہے, اس کو پڑھیں لازمی. ورنہ آپ غلط لکھی ہوئی تاریخیں پڑھیں گے تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے. بعض لوگوں کو بنو امیہ خلیہ ہو گیا ہے. تو مالی خلیہ ہوتا ہے نا, ایک بنو امیہ خلیہ, ہر بات گھما کے بنو امیہ کے خلاف. بھائی اس میں اچھے کام بھی ہوئے ہیں, برے کام بھی ہوئے ہیں, اچھوں کو اچھا کہو, بروں کو برا کو, ہر دور حکومت میں ہوا ہے. لیکن ان کا کچھ نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے. نفسیاتی بیماریاں بہت قسم کی ہوتی ہیں. آپ کا کوئی ذاتی چڑ ہو جاتی ہے, آپ کو ہسٹری پڑھیں, بہت زبردست تاریخ لکھی ہے انہوں نے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کی تعریف. خیر, یہ درمیان میں ایک بات آ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر چلتے تھکتے ہیں تو ٹانگوں سے کام لینا چھوڑتے ہیں, تو دماغ کا کام کیا ہے؟ آنکھوں سے جب اسٹڈی کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, آنکھیں تھک جاتی ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے آدمی آنکھوں کو ایسے کر کے رکھ دیتے, تو پھر فریش ہو کے مطالعہ کرنا شروع کر دیتا ہے. دماغ کا کام ہے سوچنا. تو دماغ کو ریسٹ کیسے ملے گا؟ جب وہ سوچنا بند کر دے. یہ اپنے اختیار میں ہے. بولو نا کیا ہو گیا؟ دیکھو, ہاتھ سے ویٹ اٹھا رہے تھے, اپنے اختیار میں, ویٹ نہ اٹھاؤ. پاؤں سے چل رہے تھے, اپنے اختیار میں. دماغ کا کام کیا ہے؟ آرڈر کرے گا ٹانگوں کو رک جا, ٹانگیں رک جائیں گی. دماغ آنکھوں کو آرڈر کرے گا بند کر لو اپنے آپ کو, آنکھیں بند ہو جائیں گی. دماغ آرڈر کرے گا ہاتھوں کو کہ وزن اٹھانا چھوڑ دو. یہ پوری باڈی کو کون مینیجر کون ہے اس باڈی کا؟ آپ کا برین ہے. یہ سارے کام کر رہا ہے. اس کو آرڈر کون دے گا؟ اس کا تو کوئی باپ ہے ہی نہیں نا جو اس کو آرڈر دے. ارے جب دماغ ٹانگوں کو آرڈر دیتا ہے تو ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. دماغ آپ کی زبان کو آرڈر دیتا ہے, بھائی بس کر, 1 گھنٹے کا بیان ہو گیا, ایک جمعہ ہمیشہ لیٹ ہو رہا ہے تو تھوڑا جلدی کر لے, بیان جلدی ختم کر لے. یہی ہوتا ہے نا. تو دماغ آرڈر دے گا تو زبان اگر بات سمجھ میں آئے گی اس کے دماغ کی تو رک جائے گی, نہیں سمجھ میں آئے گی تو چلتی رہے گی. لیکن آرڈر کون دیتا ہے؟ دماغ. دماغ کو جب سکون چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دماغ سوچنا چھوڑ دے. تو دماغ کو سوچنا چھوڑنے کا آرڈر کون دے گا؟ دماغ دے گا. کیا آدمی اپنے سے بڑے کی بات مانتا ہے جو اس پہ آرڈر چلاتا ہے. دوسری بات, دماغ جب آرڈر دے گا تو اس یعنی دماغ اپنا ماتحت تھوڑی ہوگا. دماغ کو بھی آرڈر نہیں, دماغ کی سنتا نہیں. دماغ کو آرڈر وہ دے گا جو دماغ سے اوپر ہے, وہ اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں. لیے اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے بنایا ہے تمہاری نیند کو دماغ اور اس دنیا کا رشتہ ڈسکنیکٹ کرنے والا. نیند کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ آپ کے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن کیا ہوتا ہے؟ ڈسکنیکٹ, سوئچ آف ہو جاتا ہے. تاریں کاٹ دی جاتی ہیں. جو دماغ کی تاریں ہیں نا جو پھیلی ہوئی ہیں, جو دیکھ رہا ہے دھوپ ہو رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, گرمی ہو رہی ہے, سردی ہو رہی ہے, منی آپا کیا کر رہی ہیں,
اور بیگم کچن میں کیا کر رہی ہے, اور میری بچی کا فون کیوں نہیں آیا, میرا بچہ ابھی تک کمبخت 3 بج گئے گٹر کے ڈھکن پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے, صبح 1 بجے تک. یہ سارے مسائل کھوپڑی میں گھومتے ہیں کہ نہیں گھومتے؟ ہاتھ تھا کہ آدمی جب سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اور زیادہ گھومنا شروع کر دیتا ہے, جب لائٹ آف ہوتی ہے تو اور دماغ فریش ہو کے سوچنا شروع کر دیتا ہے. اب آپ اپنے دماغ کو آرڈر دے کے سو جا. دماغ کبھی بھی آپ کے کہنے پہ بولو نہیں سوئے. آپ سمجھاتے نا بے سو جا بے. اب جتنا دماغ اپنے آپ کو سونے کو آرڈر کرے گا اتنا ہی دماغ جاگے گا, کیونکہ آرڈر کرنے کے لیے جاگنا ضروری ہے. سوتا ہوا مینیجر کسی کو آرڈر نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سوتا ہوا آدمی اپنے ہاتھ کو آرڈر کر سکتا ہے؟ بولو. آپ جاگ رہے ہیں نا, آپ نے اپنے ہاتھ کو آرڈر کیا بھئی یہ گلاس پکڑ لے, گلاس پکڑ لیتا ہے. جب آپ سو رہے ہوتے ہو تو آپ کا دماغ آرڈر کرتا ہے اپنے ہاتھ کو کہ یہ گلاس پکڑ لے. کیوں؟ دماغ ابھی کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے. سوتا ہوا دماغ جیسے آپ کے اعضاء کو آرڈر نہیں سکتا تو وہ اپنے آپ کو بھی آرڈر نہیں کرتا. اور جاگا ہوا جب تک ہے, آرڈر کرنے کے لیے جاگنا ضروری ہے, اور جاگا ہوا ہے تو سوئے گا نہیں, سویا ہوا ہے تو جاگے گا نہیں. تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اس لیے دماغ اپنے آپ کو سونے کا آرڈر کبھی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ نیند آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. آپ کے اپنے اختیار میں بستر پہ سونے کے لیے لیٹنا اور لائٹ کو آف کر دینا, شور شرابے کو ختم کر دینا, یہاں تک آپ کے اختیار میں ہے. دماغ میں نیند مسلط کرنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جب آپ بستر پہ آنکھ بند کر کے لیٹتے ہو, اللہ کہتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها, ہم تمہارے اندر سے روح کھینچ لیتے ہیں جب تمہاری نیند کا وقت ہوتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى, اور پھر اللہ تمہاری اس روح کو صبح کے وقت تمہاری باڈی میں لوٹا دیتے ہیں. دماغ کا سونا یہ روح نکلنے سے, کیوں زندگی نکل گئی نا, جو چل رہے پھر رہے تھے, ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے, اس کو روح سے تعبیر کیا ہے, حیات سے تعبیر کیا ہے. یہ والی حیات وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ آپ کا سبات کا مطلب اللہ آپ کا دماغ کا کنیکشن اس دنیا سے ڈسکنیکٹ. جب ڈسکنیکٹ ہوا تو سوچنا چھوڑ دیا دماغ نے. سوچنا چھوڑتا ہے تو وہ 4 5 6 8 اور کراچی میں تقریباً 13 گھنٹے سونے کے بعد وہ دماغ کیا ہو جاتا ہے, صرف فریش ہی نہیں ہوتا بلکہ بیکار ہو جاتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ جب کسی باڈی کو بہت زیادہ آرام دے دیا جائے نا تو وہ اعضاء ناکارہ ہونا. آپ واکنگ کرتے ہو, چلتے 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 تھک گئے, پھر بیٹھو, آپ پھر اتنا بیٹھو جتنے میں ٹانگیں ریلیکس ہو جائیں. جب ریلیکس ہو گئی, سکون مل گیا, پھر چلو یا کوئی اور کام کرو. لیکن آپ ایسے بیٹھے بیٹھے درد کی آپ کی کمر تھک گئی تو آپ لیٹ گئے. اب آپ ایسے لیٹے کہ پولیس بھی آ کے نہیں آپ کو اٹھا سکتی. تو تھوڑے دنوں میں آپ بیٹھنے کے قابل رہیں گے, تھوڑے دنوں میں آپ چلنے کے قابل رہیں گے نہیں. تو ایسے یاد رکھیں دماغ کو بھی آرام چاہیے ایک حد تک. اتنا سونا کہ دماغ کو جتنا آرام چاہیے تھا فریش ہو گیا, پھر سوئے جا رہا ہے, پھر سویا ہے, تو اس کا مطلب دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہونے والی ہے تھوڑے دنوں میں. بھینس میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے, ایک ہی جگہ کھڑے زندگی گزار دیتی ہے وہ. کیا خیال ہے؟ اگر اس میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی نا وہ لاتیں مار مار کے بھگاتی ہے آپ کو. کم از کم ٹیکا نہ لگانے دیتی. بھائی میرا دودھ نکال لیا, کھلا لیا, پلا لیا, یہ 5 کلو 10 کلو بہت ہے تمہارے لیے. کتنا دودھ دیتی ہے مجھے تو پتہ نہیں, 10 کلو 15 کلو جو بھی ہے اب کافی ہے. اب یہ کیا ٹھوک ٹھوک کے مجھے نچوڑ میری ہڈیوں کا جوس کیوں نکال رہا ہے تم؟ بھینس کو کوئی ہوش استعمال ہی نہیں ہو رہا اس کا دماغ. سوچے گی تو دماغ سوچنے سے اس کی طاقت بڑھتی ہے. خوب سمجھ لیں, یہ جو بادام کھا کھا کے دماغ کی طاقت کو بڑھی ہے, ابھی موضوع نہیں ہے, جلد کہاں نکل رہا ہوں میں, اصل موضوع کی جلدی سے آتا ہوں. ایک جلدی سے ایک صحت کی بات ہے نا, پارسل ہو جانی چاہیے. خوب سمجھ لیں کہ آج کل جو صحت بنانے کے ٹوٹکے آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو نا, یہ کھانے سے یہ چیز تیز ہوتی ہے, یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. مرو گے کھا کھا کے, مر جاؤ گے. بم جیسے دھماکہ ہوتا ہے نا, ایسے ایک دن مر کے ہلاک ہو جاؤ گے. کھانا صرف اسی کے لیے ٹھیک ہے جو اپنی انرجی کو یوٹیلائز کر رہا ہو, ورنہ یہ جو کھا رہے ہو نا یہ گلے پڑ جائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. مت کھاؤ یوٹیوب پہ دیکھ دیکھ کے کہ نہار میں اتنے بادام کھانے چاہیے, تو اتنا پستہ کھانا چاہیے, اخروٹ کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے, اور فلاں چیز کھانے سے, اور گاجر کا حلوہ سے خون بنتا ہے, اور اخروٹ کے حلوے. جو کھا رہے ہو جتنا یہ بھی بہت زیادہ ہے. ایک گلاس صبح دودھ پینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا فائدہ بالکل ہی. یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو دودھ کو پھر یوٹیلائز کریں, انرجی کہیں کھپے تو صحیح. پورا ناشتہ آپ نے کر لیا ڈبل روٹی انڈوں پراٹھوں کے ساتھ, اس کے بعد ایک گلاس دودھ کی جگہ نہیں ہے اس میں, یہ کیلشیم نہیں پیدا کرے گا, یہ بیماریاں پیدا کرے گا.
سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ گاجر کا حلوہ خون نہیں بنائے گا، شوگر کے کا بیمار کرے گا آپ کو. کھویا کھا رہے ہیں جی بہت زبردست ہے شہد سے. جتنی خوراک ہم کھا رہے ہیں، میں اگر قسم اٹھا کے بولوں تو جھوٹی قسم نہیں ہوگی، یہ چاہے آپ اس میں زیتون پی لیں، یہ زیتون بھی گلے پڑے گا آپ کے. زیتون کی بھی ایک حد تک ہے نا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کر کیا رہے ہیں. میں ایسے طاقتور لوگوں کو جانتا ہوں، ان کی خوراک اتنی تھوڑی ہے کہ آپ کہو گے یار اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے. تو جیسے خوب ذہن میں رکھیں، انسان کی صحت بنتی ہے ورزش کرنے سے، ایکسرسائز کرنے سے. تھوڑا کھائے اچھا کھائے. یا تو جم جا رہا ہو نا، کوئی اتنے ڈنڈ پیل رہا ہو پھر بکرے پھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا زیادہ ایکسرسائز کر رہا ہو جیسے یہ جم والے کر رہے ہوتے ہیں، پھر بکرے کھا لیں، کوئی اپنے خرچے پہ اگر کھا رہے ہیں. لیکن آپ کے لیے بکرے کا گوشت، مچھلی، دودھ، مکھن اور وٹامن ڈی کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا لے رہے ہیں، یہ کوئی اس سے اور مرو گے، برباد ہو جاؤ گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ جب ہے جب آپ کی انرجی استعمال، ورنہ اتنا کھاؤ بس جتنا چل رہے، جتنی انرجی آپ کی استعمال ہو میں اتنا کافی. صبح نہار میں ایک چمچہ شہد لے لیا، کافی ہے سارا دن. میرا تو مشورہ یہی، 2 کھجورے بہت ہے سارا دن. کیا رہے ہیں، آفس میں جا کے بیٹھنا ہے، یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. کمپیوٹر کے نا وہ بٹن دب رہے ہیں، انگلی کے چلانے کے لیے کیا بکرا چاہیے آپ کو ہے بھائی؟ اس کے لیے آپ کو کیا بکرے کھانے ہیں جو آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے؟ یہاں سے بیٹھے آپ بس میں یا اپنی گاڑی میں چلے گئے، اس کے لیے اگر ڈرائیور رکھا ہوا ہے تو وہ یہ جو یوں استعمال ہو رہی تھی نا، یہ بھی نہیں ہو رہی. اور اگر خود چلا رہے ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ مسل آپ کے تھوڑا سا یوں مڑ گئے تھوڑا سا. اور جو کراچی میں ایک تھوڑا سا آپشن اچھا آپ کے پاس یہ کہ جگہ جگہ کھڈے آئیں گے آپ کے، تو اس سے گاڑی کے جم بھی ان کا بھی زنگ ختم ہوگا، اور آپ بھی تھوڑا سا ریڑھ کی ہڈی پہ تھوڑا سا دباؤ، اچھل کے نیچے گرو گے بھائی. یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. تو اس کے لیے نہ پروٹین کی ضرورت ہے آپ کو، نہ کوئی آپ کو کارب کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو روزے رکھنے کی، سمجھ رہے ہیں، کثرت سے روزے رکھ کے فٹ فاٹ رہیں گے آپ. خیر یہ تو الگ. اسی میں یہ بھی ذہن میں جو اہم بات بتانا چاہ رہا تھا میں، کہ دماغ جو ذہین بنتا ہے استعمال کرنے سے بنتا ہے. بادام دوسرے درجے کی چیز ہے. جو آدمی بادام نہ کھائے لیکن دماغ سے سوچتا ہے، اس کا دماغ بادام کھائے بغیر زیادہ تیز ہوگا. دیکھو جو مزدور لوگ ہوتے ہیں، یہ بوریاں اٹھاتے ہیں نا اپنی کمر پہ بڑی بڑی، ان کی کمر مضبوط ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا یہ بکرے کھاتے ہیں؟ کیا یہ انڈے پھوڑتے ہیں؟ میں نے تو مزدوروں کی خوراک دیکھی ہے، سادہ سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہے ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ کمر وزن اٹھانے میں استعمال ہونے کی وجہ سے ان کی کمر بکرا کھائے بغیر بھی زیادہ مضبوط. اور آپ روزانہ نہار منہ 2 انڈے پھوڑ رہے ہیں، پراٹھے پھوڑ رہے ہیں، پھر ڈائٹ پلان ڈاکٹر نے آپ کو ٹوپی ڈرامے کے کر کے دیا ہوا ہے، ڈائٹ پلان نا، کہ آپ یہ کھائیں اور اتنے یہ آپ کی بہترین خوراک ہوگی. اس کے بعد بھی حال دیکھو، حال تو دیکھو نا ہے کیا. نہ بازو سے وزن اٹھتا ہے، نہ کمر سے. آسان مثال بتاتا ہوں، یہ جو گھروں میں ماسیاں کام کرنے آتی ہیں، یہ زیادہ پاورفل ہوتی ہیں، یہ ہمارے گھروں کی خواتین زیادہ پاورفل ہوتی ہیں؟ بولو. ماسی خوراک کس کی اچھی ہوتی ہے؟ تو ہمارے گھر کی خواتین کی بہت زبردست. وہ جناب بریڈ بھی ہے اس میں، انڈے میں، بریڈ تو خود خوراک نہیں ہے، اور یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے نارمل گھروں میں. لیکن وہ ماسی کی کمر میں پورا گھر پہ پوچھا لگائے گی، کبھی اس کی کہ آج میرے کمر میں، اور بچہ بھی گود میں ہوگا، اس کو فیڈ بھی کرا رہی ہو، وہ بچہ گود میں بٹھا کے کمر پہ بٹھا کے پورے گھر کا پوچھ. وجہ کیا ہے کہ وہ محنت مشقت والے کاموں کی عادی، اس میں پاور زیادہ ہے. اسی طرح خوب ذہن میں رکھیں کہ دماغ ذہانت پیدا ہوتی ہے، دماغ کا زنگ جو ختم ہوتا ہے وہ بادام کھانے سے نہیں ہوتا، اخروٹ کھانے سے نہیں ہوتا. اس میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ استعمال. آج بچوں کا دماغ استعمال نہیں ہو رہا، بڑوں کا دماغ استعمال نہیں ہو رہا. پب جی دماغ استعمال نہیں، دماغ کو کند بناتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو آج کل کھیل کھیلے جا رہے ہیں یہ دماغ کو کند کر دیتے ہیں، بالکل بیکار بنا دیتے ہیں. ڈراموں فلموں سے دماغ تیز نہیں ہوتا اور بیکار ہو جاتا ہے. گانے سننے سے دماغ تیز بولو نہیں ہوتا، بلکہ وہ لذتوں کا عادی ہو جاتا ہے. گانے بجانے، موسیقی اور چرس میں کوئی فرق نہیں ہے، وقتی چسکا ہے. جیسے چرس کا چسکا ہے ایسے ہی موسیقی کا بھی ہے. تھوڑے دن میں، تھوڑی وقت میں اس میں بور، اور پھر اس کو مزید کچھ آگے کی چیز چاہیے. تو دماغ میں اگر آپ نے تیزی پیدا کرنی ہے تو سوچو، سمجھتے ہو، استعمال کیا کرو، پلاننگ کیا کرو صبح صبح اٹھ کے. پھر اس کے بعد جب دماغ آپ کا سوچنے سے تھکے گا تو بجائے الٹی سی کھانے کے اخروٹ کھا لو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دماغ کو بادام کھا لو، اس سے دماغ کو طاقت. پھر اچھی اپنے خرچ. لیکن جو پہلے جو بڑے بڑے ذہین لوگ پیدا ہوئے ان کو تو اخروٹ میسر نہیں تھے. کیسے کام کیے؟ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا، آپ اتنے تیز ہو، آپ ایسے حوالے آپ کو رٹا لگائے ہوئے یاد ہیں کہ آپ کون سی مارکیٹ سے بادام خریدتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہیں سے بھی بادام بھی خریدتے. کیوں؟ دماغ کیا کیا ہے؟ استعمال کیا ہے نا. استعمال کر کے کیا ہو گیا؟
تیز ہو گیا. تو بچوں کو بھی دماغ استعمال کروایا کرو. اور دماغ اگر آپ کے پاس استعمال کرنے کا کوئی طریقہ آپ کو سمجھ میں بالفرض اگر نہیں آ رہا، دو تین کام ایسے ہیں جن میں دماغ بہرحال کھپتا ہی. قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں، اس میں دماغ استعمال بولو نا یار. نمبر 2، کوئی زبان سیکھنے دماغ بہت کھپتا ہے. کوئی زبان سیکھنا، کوئی نئی زبان سیکھ، عربی نہیں آتی سیکھ لیں. کوئی بھی زبان جب آپ نئی سیکھنا شروع کرتے ہو تو دماغ بہت آپ کا استعمال ہوتا ہے. یہ خوب سمجھ لیں کہ 40-45 سال کے بعد جو آدمی ایکسرسائز نہیں کرتا بہت تیزی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب جسم ریورس ہونا شروع. جو ایکسرسائز کرتا ہے اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، وہ دیر تک جوان رہتا ہے نا. اسی طرح خوب سمجھ لیں 40 سال تک کسی نہ کسی طریقے سے چلتی ہے. اس کے بعد اگر آپ دماغ استعمال نہیں کرتے تو دماغ سونا شروع، کند ذہن ہونا بہت تیزی سے. پھر غائب دماغ پروفیسر نہیں ہوتے جیسے، تو اس میں زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ آپ 40-45-50 سال کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں، استعمال کرنا شروع کر دیں، ورنہ تھوڑے دنوں میں آپ یہاں سے کیا ہو جاؤ گے؟ خالی. تبھی ہم نے علماء کو دیکھا ہے وہ بڑھاپے میں بھی صحیح دماغ ہوتا ہے ان کا. وجہ کیا ہے؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی 78 سال کی عمر، بالکل صحیح دماغ. وجہ کیا ہے؟ روزانہ استعمال ہو رہا ہے نا. فقہی مسائل میں غور کر رہے ہیں، دلائل کا تجزیہ کر رہے ہیں، تو وہ تجزیہ کر کے مسائل میں غور کر کے روزانہ مسائل آ رہے ہیں، ان پہ ریسرچ کا کام ہو رہا ہے. تو اب بعض علماء تو یعنی ایک طالب علم جب یہ حدیث پڑھتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ ایک طرف حدیث میں آ رہا ہے کہ جراثیم نہیں پھیلتے، دوسری طرف حدیث میں آ رہا ہے کہ پھیلتے ہیں. تو یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت وہی ہے جو میں اتنی دیر سے بیان میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ حدیث میں آتا ہے لا عدوا ولا طیرا، بیماریوں میں تعدی نہیں ہے. تعدی کا مطلب ایک دوسرے سے لگنا. حدیث میں کیا آتا ہے کہ بیماریاں ایک دوسرے سے نہیں لگتی. یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی. اب آپ کہیں گے تو بالکل میڈیکل سائنس کے خلاف ہے نا، تحقیق کے خلاف. بیماریاں تو لگتی ہیں. دوسری حدیث میں آتا ہے فر من المجذومی فرارک من الاسد، جس کو جذام کی بیماری ہو اس کے قریب بولو نا بھائی مت جاؤ، ایسے دور بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. اس حدیث میں نبی نے اقرار کیا کہ جذام کی بیماری لگے گی، تبھی تو بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تبھی تو بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مانتے تھے کہ بیماری لگتی ہے، مگر آپ نے جو حکم دیا نا بیماریاں نہیں لگتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں کس پر اعتماد کرو؟ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. جذام جیسا مرض جس سے بہت زیادہ خطرہ ہے لگنے کا، اس سے احتیاط کر لو. ہر بیماری کے بارے میں ذرا سا کوئی چھینک آ گئی، ذرا سا کوئی زکام ہو گیا اور یہ فرض کر لیا کہ لگے گی، اس میں کس پر کرو؟ اللہ پر توکل. اب توکل کا تقاضا یہ ہے کہ جس گھر میں بیماری ہے اس گھر کے افراد بیمار کو چھوڑ کے مت بھاگیں، لیکن اس گھر میں خامخواہ میں جانے کی کوشش نارمل آدمی مت کرے، کیونکہ اس گھر کے افراد بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کل آپ پر بھی بیماری آ سکتی ہے. اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بیماری نہیں لگتی. یہ والی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہو اس وقت تک بیماری نہیں لگتی. بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، بعض چیزیں ایسی اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، بشرطے کہ میں چاہوں، نہیں چاہوں گا تو نہیں ہوگا. تو بیماریاں لگنے میں نہ لگنے کا ریشو زیادہ ہے، لگنے کا ریشو کم ہے. ٹی بی کا مریض کسی گھر میں ہو، 10 افراد رہتے ہوں، 100 خاندانوں پہ تجربہ کر کے دیکھیں، 100 فیملیز ہوں، ہر فیملی میں ایک ٹی بی کو مریض کو چھوڑیں تو 100 فیملیز میں سے ایک فیملی شاید متاثر ہو، اور اس ایک فیملی کا بھی 1 یا 2 فرد متاثر ہوں گے. 9 فیملیاں اس بیماری سے بولو نا بھائی محفوظ رہیں گی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بیماری لگنے کا جو ریشو ہے وہ نہ لگنے سے بہت کم ہے. تو جب اتنا کم ریشو ہے تو اس میں وہمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بولے اللہ چاہے گا تو لگا دے گا، نہیں چاہے گا تو گلے ملو ٹی بی کے مریض، کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہمارے پڑوس میں خاتون رہا کرتی تھی، ان کے بھائی کو ٹی بی تھی. یہ واقعہ ہوگا 20-25 سال پرانا، میں بالکل چھوٹا بچہ تھا. اس وقت ٹی بی کا یہ علاج دریافت بھی نہیں ہوا تھا جو ابھی چند سال پہلے ہوا ہے. ٹی بی کا مریض بیچارہ گھل گھل کے مر جاتا تھا. وہ خاتون، ان کا بھائی تھا کنوارا، وہ خاتون انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے گھر میں رکھا، اور اتنی خطرناک ٹی بی تھی، وہ بیچارہ دبلا ہو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. میں جب ان کے گھر جاتا ہمارے پڑوس میں تو مجھے وحشت ہوتی تھی اس کو دیکھ کے. وہ کھانستا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں لگ نہ جائے مجھے. لیکن وہ بڑی بہن کیا کرتی تھی، اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھا کے واش روم لے کے جانا، نوالے بنا بنا کے اس کو لقمے کھلانا. 20-25 سال ہو گئے. وہ خاتون اس وقت اتنی ایجڈ تھی، اب تک زندہ ہیں. ان کا بھائی مر گیا تھا تھوڑے دنوں میں. ڈاکٹر تو کہے گا کہ ٹی بی لگتی ہے، مگر شریعت سے بھی کچھ پوچھ لیا کرو. شریعت کیا کہے گی
کہ بھائی ایسے موقع، بہن ایسے موقع پر اپنے بھائی کو چھوڑ کے مت بھاگے اور یہ سمجھے کہ ٹی بی نہیں لگتی. کیا ہو گیا، کیوں اس کی اتنی اہم باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کے بندو اس کی قدر کرو. نہیں لگی اس کو، اور اس گھر کے کسی فرد کو بھی نہیں لگی، نہ پڑوسی میں کسی کو لگی. کتنی خطرناک ٹی بی. میں 100 دفعہ گیا ہوں گا ان کے گھر، اگرچہ میں پتلی گلی سے واپس آیا لیکن گھوم کے گیا تو نا وہاں سے، مجھے بھی نہیں لگی. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں الحمدللہ، کئی سال ہو گئے. مائیکل جیکسن کی طرح وہمی بنو گے تو پاگل ہو جاؤ. تو اس لیے اتنا زیادہ مسلط کرنے کی چندہ ضرورت. بولو بھائی، ہاں جس کو ٹی بی ہو وہ خود احتیاط کرے، دوسروں کا توکل، دوسروں کے توکل کا امتحان نہ لے کہ میں، وہ ٹی بی کا مریض آ رہا ہے آپ کے منہ میں آ کے کھانس رہا ہے، گلے مل رہا ہے آپ سے اور کہہ رہے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اللہ پہ کتنا توکل ہے. تو کسی اور کے توکل کو آزمانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کے بچوں کو چکن پاکس نکلا ہے، بچوں کو گھر میں رکھیں، پڑوسیوں کے گھر میں نہ بھیجیں. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن خود بھی گھر سے مت بھاگے، نہ کسی دوسرے بچے کو نانی کے یہاں بھیجیں، بولے ادھر ہی رہو، کوئی بات نہیں، لگ گیا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماریاں نہیں لگتی. مطلب حدیث کا سمجھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ پر اعتماد کرنا ہے. اب اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی. صحابی آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نبی نے فرمایا لا عدوا، بیماریاں نہیں لگتی. ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے کو بھی ہو جاتی ہے. آپ تو فرما رہے ہیں کہ نہیں لگتی، تو یہ اونٹ کو کہاں سے لگ گئی؟ نبی نے فرمایا فمن اجرب الاول، پہلے کو کہاں سے لگی ہے؟ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ کیا مطلب؟ جیسے پہلے اونٹ کو خارش اللہ نے اپنی مرضی سے لگا دی نا، اور اس میں تم رکاوٹ نہیں بن سکے، اللہ چاہے گا تو دوسرے اونٹ کو بھی اپنی مرضی سے لگا دے گا، چاہے اسی کے جراثیم لے کے لگائے یا کہیں اور سے جراثیم لگا دے. کیا مطلب؟ اس بارے میں وہمی مت بنو، وہمی مت بنو. ٹھیک ہے ویکسینیشن کر لیں آپ، خارش کی احتیاط کر لیں آپ، اور مزید اونٹ اس میں لا کے چھوڑنے کی کوشش نہ کریں. لیکن اس نقصان اس کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو، کوئی بیمار ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یار میں اس کے گھر گیا تھا نا، وہاں سے لگی ہے. یہ کس پہ ڈال دیا؟ یہ کھاتا اس پہ ڈال دیا. وہ پہلے ہی بیمار ہے، اوپر سے اس کو یہ احساس ہے کمتری کی میری وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں. اس میں نسبت ہمیں کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ کی طرف، کیونکہ ایک ایسا سبب ہے جو ضعیف ہے، طاقتور سبب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں یہ سبب ہوگا تو نتیجہ نکلے گا، بلکہ ہزاروں جگہ پہ سبب پایا جاتا ہے، نتیجہ ایک آدھ جگہ پہ نکلتا ہے، ایک آدھ جگہ پہ نتیجہ نکلتا ہے. اس لیے اس سبب کو زیادہ فریق کرنے کی ہمیں شریعت نے اجازت، بولو بھائی، نہیں زیادہ پروٹوکول دینے کی اس کو. تو ہم تو دیکھتے ہیں یہاں، اگر ہمارے ملک میں، یعنی اگر یہ حقیقت میں زکام اتنا تیزی سے لگتا نا تو ہم سب یہاں بیٹھ کے چیخ رہے ہوتے، کیونکہ وضو خانے پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں، ایسے تھوکتے ہیں نمازی بھائی، کوشش ہوتی ہے سامنے والے کے منہ پہ لگے جا کے، کیونکہ نشانہ پکا نہیں ہے تو وہ نیچے جا کے لگتا ہے. تو کہاں کس کو زکام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ زکام کے مریض کو خود احتیاط بہرحال کرنی چاہیے. اگر وہ ہمارے حضرت کو جب زکام ہوتا تھا جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، گھر میں نماز پڑھتے تھے، مسجد میں آنا چھوڑ دیتے تھے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیماری لگے گی، اگر اس وجہ سے بھی تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ زکام کے مریض سے ساتھ والے کو گھن آتی. جب نہ بار بار ناک سڑکتا ہے اپنی تو ساتھ والے کو گھن آتی، کیا کر رہا ہے گھر میں جا. تو ایسی کوئی بیماری ہو جس سے دوسرے کو گھن آتی ہو تو پھر شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ نماز گھر پر پڑھیں، دوسرے کو تکلیف نہ دیں. سمجھ گئے؟ تو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا. حفاظتی ٹیکوں والا بھی، پولیو کے قطروں والا بھی، سارے مسائل حل ہو گئے. آپ پلائیں پولیو کے قطرے بھی اپنی ذمہ داری پہ پلائیں، حفاظتی ٹیکے بھی لگائیں. جس کے نہیں لگے تو اس پہ ترس کھانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ یوں سمجھے کہ جیسے صلاح الدین ایوبی کے کچھ بھی نہیں لگا تھا اور وہ صلاح الدین ایوبی بن گیا تھا، تو شاید ان کے بچے مستقبل میں صلاح الدین ایوبی بن گئے اور پھر بھی زیادہ پریشان. میں نے جانوروں پہ بڑے تجربے کیے ہیں. یہ جو دیسی بکرے ہوتے ہیں نا، ریوڑ سے آپ خریدیں، گاؤں سے لائیں، ان کو کوئی ویکسینیشن کوئی ٹیکا نہیں لگا ہوتا، یہ بڑے فٹ فاٹ ہوتے ہیں. میرے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 12 فٹ کی گرل لگی ہوئی ہے، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ بلکہ 18 فٹ لمبائی ہے اس کی. یہ مدرسے میں پیچھے آپ دیکھیں آگے جا کے 18 فٹ. یہاں میں نے بکرے پالے ہیں، بکریاں پالی ہیں. ہمارے ایک دوست کو بھی شوق تھا، وہ بکرے لا کے رکھے اور روزانہ کے حساب سے صبح شام ان بکروں کے ویکسینیشن ہو رہی ہے، ٹیکے لگے ہیں، اور ہر دوسرے دن بعد جنازہ ہو رہا ہے کسی نہ کسی بکرے کا. آج میرا فلاں بکرا دار فانی سے کوچ کر گیا، آج میں نے فلاں کے، مجھے بھی گوشت بھیجتے تھے کبھی کبھار. آج میں نے کہا یہ گوشت، کہہ رہے ہیں یار وہ جو نہیں تھا وہ لمبا والا، وہ کاٹ دیا. میں نے کہا کیوں کاٹ دیا بھائی؟ کہہ رہے یار میں نے کہا روزانہ آپ ٹیکے لگا رہے ہو
اور ہماری بکری اور بکرا وہاں کھڑا ہوا ہے, اس کو ٹیکے نہیں لگ رہے اور وہاں سے بیماری بھی ٹرانسفر نہیں ہو رہی. حیرت کی بات, یہ بھی تو رپورٹ ہے نا. آپ ڈاکٹروں کی رپورٹوں پہ ایمان لاتے ہو تو یہ بھی تو رپورٹ ہی پیش کر رہا ہوں بھائی میں, یہ مشاہدے والی رپورٹ ہے. پنجرا دیکھ لو یہاں جا کے یقین آ جائے گا. کچھ بھی نہیں ہے, ابھی کچھ نہیں ہے اس میں. اس کی ایک وجہ ہے, ابھی کیوں نہیں ہے, وقت نہیں ہے میرے پاس, دوبارہ لا کے جانور ڈالوں گا. کوئی مرا ورا نہیں ہے اس میں الحمدللہ. اس پنجرے میں کوئی مرا ہے آج تک تو. اور میں نے دیکھا لوگ لا کے بکرے رکھتے ہیں اور ہمارے بکروں کو بیماری بھی نہیں لگ رہی ہوتی اس سے, اور وہ ویکسینیشن کے باوجود ان کے بکرے مر رہے ہو. تو کھاؤ بھی دیسی چیزیں, جانور بھی دیسی پالو. گاؤں دیہاتوں سے جو چرنے والے جانور ہیں, جو قدرتی طریقے سے بڑے ہوئے ہوں, وہی چیزیں کھاؤ, وہی چیزیں. اور لائف اسٹائل بھی کون سا رکھو بھائی, وہی والا رکھو. تو یہ ٹیکے ٹھوکنے کی ضرورت نہیں آئے گی. اچھا, کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بڑی ڈینجرس ہیں, اگر ان بیماری کا خطرہ ہو تو اس کا ٹیکہ لگا لینا چاہیے. میں نے بتایا جیسے آپ, کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو پھیلتی تو ہیں مگر خطرناک نہیں ہوتی, وہ اپنا ٹائم پورا کر کے چلی جاتی ہیں, ان کی ویکسینیشن مت کراؤ. جیسے چکن پاکس اور خسرہ. لوگ کیا کرتے ہیں, چکن پاکس پھیل رہا ہے تو بچوں کو ٹیکے لگوا لیتے ہیں چکن پاکس کے. نہ لگاؤ, کیونکہ چکن پاکس بچوں کے نکلتا ہے تو زندگی میں ایک ہی بار نکلتا ہے, اس کو بھرپور طریقے سے نکلنے دو, کیونکہ جو قدرت کے کام ہے نا اس میں ٹانگ اڑاؤ گے تو گڑبڑ ہوگی. خسرہ بیماری ہے بچوں کی, سب بچوں کو نکلتا ہے, اس کو ٹیکے لگا کے روکنے کی کوشش مت کرو. ڈاکٹر آج تو کہہ رہے ہیں کہ خسرے کا ٹیکہ لگایا تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کل ان کی تحقیق بدل جائے. تو خسرہ تو صدیوں سے بچوں کو نکلتا چلا آ رہا ہے, اور خسرہ تو ایسی بیماری ہے, اچھی بیماری ہے, یہ تو بھرپور طریقے سے نکل کے ختم ہو جائے, یہ زیادہ اچھا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہندو مذہب کے بعض فرقوں میں خسرہ اور چکن پاکس کی عبادت ہوتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. ان بیماریوں کو وہ کیا سمجھتے ہیں, برکت والی بیماریاں سمجھتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اس کے فائدے دیکھے ہیں. تو خسرہ نکل آیا بچوں کو تو اس کو تو ایسی دواؤں کھلاؤ کہ اور نکلے, تاکہ نکل کے ایک دفعہ ختم ہو جائے. چکن جسم خود علاج کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اپنے بارے میں بھی ایک چھوٹی سی رپورٹ پیش کر دو. چھوٹی سی رپورٹ, میں نے ہیپاٹائٹس بی یا سی یا اے کے کبھی ٹیکے نہیں لگائے. میں نے ایک دفعہ بلڈ ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹر نے مجھے رپورٹ پیش کی کہ آپ کو ہیپاٹائٹس ہے, پتہ نہیں بی یا سی, بہت خطرناک. تو میں ہیپاٹائٹس سے تو نہیں مرا, لیکن میں اس رپورٹ سے قریب تھا کہ دائرہ فانی سے کوچ کر جاؤں. تو میں نے کہا, پھر فرض کرنے لگا کہ بھائی اگر مجھے ہے تو اب کیا ہوگا, مر جاؤں گا نا زیادہ زیادہ. تو انسان جیسے خوش رہنے کے لیے کوشش کرتا ہے نا کچھ مقدمے, میں نے کہا مر جائیں گے تو کیا ہوگا, مر جائیں گے ٹھیک ہے, تو وصیت کوئی چیز تو نہیں میرے ذمہ باقی. پھر میں اپنے نفس کو تسلی دے رہا ہوں, اچھا ہے توبہ کا اللہ نے ٹائم دے دیا ہے بھائی, اور اللہ سے گڑگڑاؤ, توبہ طائب کرو, جو کسی کے لین دین ہے پورا کرو. یہ میں سوچ رہا ہوں اور بتا نہیں رہا گھر میں کسی کو بتا نہیں رہا. کون بتاتا ہے بھائی بچوں کو یتیم ہونے والے ہو. پھر اللہ کا شکر ہے رپورٹ یہ آئی کہ وہ ہیپاٹائٹس سی ہوا تھا, مگر باڈی نے اس کے خلاف لڑ کے اس پہ قابو بولو بھائی کر لیا, خود ہی ہو گیا. اس کا فائدہ ڈاکٹر نے بتایا, اللہ نظر سے بچائے, اس کا فائدہ ڈاکٹر نے بتایا اب آپ کو مرتے دم تک ہیپاٹائٹس نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. کیوں نہیں ہو سکتا, کہ باڈی نے خود اس کے خلاف فائٹ لڑی ہے, قدرتی طریقے سے علاج ہوا ہے اس کا. نہیں آ رہی بات. تو میں یہ بتانے کے لیے کہ جب قدرتی طریقے سے باڈی خود فائٹ کرتی ہے, وہ کس کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے. تو جانوروں کو بھی خود ہی فائٹ کرنے دو, بچوں کو بھی حتی الامکان خود ہی لڑنے دو چکن پاکس کے خلاف. میں ہیپاٹائٹس کے خلاف تو لڑنے کا نہیں کہہ رہا, وہ تو ہماری باڈی نے لڑ کے قابو کر لیا, آپ کی باڈی نہیں لڑے تو آپ مر جائیں گے ٹھیک ہے. تو اگر کسی علاقے میں ہیپاٹائٹس پھیلا ہوا ہے تو لگا لیں ٹیکہ اپنی ذمہ داری پہ. میں تو قائل نہیں ہوں, پھیلا ہوا ہے میں اس معاملے میں نہیں لگاتا, ٹیکے بھی نہیں لگاتا. اللہ ہی بہتر ہے. احتیاط کرے آدمی کھانے پینے میں, گند بلا نہ کھائے, اور استعمال شدہ سرنج نہ لگائے. بلیڈ جو نائی, زیادہ تر یہ ہو رہا ہے, یہ جو نائی لوگ ہیں نا, ہیئر ڈریسر, یہ جو بلیڈ استعمال کرتے ہیں, یہ ایک ہی بلیڈ 10 قسم کے لوگوں پہ استعمال کرتے ہیں. تو بلڈ